اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها۔ کل کی آیات میں یہ تفصیل آ گئی تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کو گئے تو آپ کو حکم دیا گیا کہ اب بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھے۔ چنانچہ 16 یا 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی۔ پھر حکم آیا جب آپ مسجد بنو سلمہ میں تھے، ظہر کی نماز چل رہی تھی، 2 رکعت ہوئی تھی اور حکم آیا کہ بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھے۔ چنانچہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوم کر، چونکہ قبلہ کی سمت اس طرف ہے تو بیت المقدس کی سمت اس طرف تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوم کر کے اسی جگہ پر آ گئے۔ اب نماز میں اتنا چلنا، چونکہ ابھی تو احکامات نئے نئے نازل ہو رہے تھے، تو اس وقت یہ اس کو کہتے ہیں اصطلاح کے اندر تشریع کے وقت کی ترخیص، یعنی جب قانون بنتا ہے تو شروع میں رخصتیں بہت ساری دی جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ کنٹرول ہوتا ہے اور پابندیاں لگا دی جاتی ہیں۔ تو اس وقت تشریع کے وقت کی ترخیص یعنی رخصت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ گئے اور باقی سب نے اپنا رخ پھیر لیا۔ اس طریقے سے تحویل قبلہ کا مسئلہ پیش آیا۔ اس کے بعد انہوں نے سوالات شروع کیے کہ اب بیت المقدس کے اندر کون سی خرابی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ اب بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ان کی شریعت میں کسی حکم پر قرار نہیں ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، حالانکہ اس کا جواب دے دیا گیا تھا۔ حاکمانہ جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ ساری سمتوں کا مالک اللہ ہے، جس سمت کی طرف چاہے رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے سکتا ہے۔ حکمتیں 2 بتائی تھی کہ اس امت کے مزاج میں اعتدال پیدا ہو جائے تاکہ کل قیامت کے دن ما سبق میں جو گزری ہوئی امتیں ہیں، امت دعوت کے خلاف یہ گواہی دے سکے۔ دوسری حکمت یہ بیان کی تھی کہ اللہ رب العزت اس حکم کے ذریعے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اس میں اپنی عقل لڑاتا ہے اور کون اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے۔ بس یہ آزمائش بھی مقصود تھی۔ جب تحویل قبلہ کا مسئلہ پیش آیا، اس کے بعد پھر ان یہودیوں نے طرح طرح کے مسلمانوں کو شکوک میں مبتلا کرنے کے لیے یہ سوال پیش کرنا شروع کیا کہ جن لوگوں نے اسلام اس وقت قبول کیا جب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور وہ دنیا سے رخصت اس حالت میں ہو گئے کہ ابھی بیت اللہ قبلہ ان کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، گویا اپنی زندگی کی ساری نمازیں انہوں نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی۔ اب حکم بدل گیا کہ بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ہے، اور یہ لوگ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک نماز بھی انہوں نے بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھی۔ تو اب ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیا کل قیامت کے دن ان کی نمازوں کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے بیت اللہ کی طرف حکم آیا بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا، مگر وہ دنیا میں نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس وقت جب وہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ کے حکم کے مطابق ہی تو کر رہے تھے، لہذا ان کی نمازوں کے ضائع ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ غزوہ احد میں بہت سارے صحابہ اس حالت میں شہید ہوئے کہ پیٹ میں شراب موجود ہے، تو کیا کل قیامت کے دن ان کی گرفت کیسے ہوگی؟ جبکہ اس وقت شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت شراب حلال تھی۔ تو یہ طرح طرح کے مسلمانوں کو شکوک میں مبتلا کرنے کے لیے اعتراضات چھیڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا وما كان الله ليضيع ایمانکم۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ انہوں نے چاہے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے، مگر ان کے دلوں میں ایمان تو موجود ہے، ایمان تو ضائع نہیں ہوا ہے۔ جب ایمان ضائع نہیں ہوا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت تو ہاتھ سے نہیں گئی، لہذا تمہارا یہ سوال کرنا بیکار ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر مہربان اور رحم کرنے والے ہیں۔ جب بیت المقدس کی طرف رک کر کے ابھی نماز پڑھ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی چاہت یہ تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے، چونکہ آپ کفار قریش کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، تو ملت ابراہیمی سے وہی قبلہ چلا آ رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے یہودیوں کا قبلہ اگر ایک عارضی طور پر بنا لیا جائے تو ان کے دل پر ذرا شاک گزرتا تھا کہ ہمارے مکہ کے اندر بیت اللہ موجود ہے اور ہم بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چاہت یہ تھی کہ بیت اللہ کو دوبارہ قبلہ بنا لیا جائے، اس لیے آپ ہمیشہ اوپر دیکھا کرتے تھے وحی کے انتظار میں کہ کب جبرائیل یہ حکم لے کر کے آئے یہ عارضی قبلہ اب ختم ہو گیا، اب تمہارا جو اصل قبلہ تھا اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آپ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، کتنا پیارا انداز ہے، ہم دیکھ رہے ہیں برابر کہ آپ کا چہرہ، آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف فرشتے کے انتظار میں اٹھ رہی ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، چنانچہ ان قریب ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کر رہے ہیں۔ چنانچہ حکم آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب اپنا رخ مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ بیت اللہ کی طرف رک کر کے اب نماز پڑھیے۔ نماز کی حالت میں یہ حکم آیا تھا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور یہ صرف مکہ میں موجود ہو تب کے لیے حکم نہیں ہے، حالت اقامت یعنی مقیم ہو اسی وقت بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا نہیں، جہاں بھی تم ہو بیت اللہ کی سمت کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ہے۔ لہذا سفر کا بھی یہی حکم ہے اور حضر یعنی اقامت کا بھی یہی حکم ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جن کو آسمانی کتاب دی گئی ہے بنی اسرائیل، وہ جانتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا آخری پیغمبر کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، وہ جانتے ہیں کہ یہ بات بالکل حق ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے، اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانتے، ان کو اپنی حالت پر چھوڑے رکھیے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ ان کے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے۔ اب یہ اعتراضات کی بوچھار کر رہے ہیں، طرح طرح سے مسلمانوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی طریقے سے ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے یعنی یہ بنی اسرائیل، ان کے سامنے کتنے بھی دلائل اور مضبوط دلائل آپ ان کے سامنے پیش کریں، ما تبعوا قبلتک، کبھی آپ کے قبلہ کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور آپ کا بھی یہ عمل ہونا چاہیے کہ ان کے قبلہ کی طرف آپ بھی رک کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ ان میں خود آپس میں پھوٹ ہے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، خود نصارہ بیت المقدس کی مشرق کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور یہودی بیت المقدس کی مغرب کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان میں آپس میں ہی ایک دوسرے میں جھگڑا چل رہا ہے۔ تو یہ چیز آئے کہ خود آپس میں متفق ہو آپ کے بیت اللہ کی طرف کیسے رک کر کے نماز پڑھیں گے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی تو بھی آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی آپ کو ہرگز ان کے قبلہ کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھنا۔ کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ نبی کو، لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں تصور ہی نہیں ہو سکتا، یہ عام امتیوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ رہی بات ان یہودیوں کی، بہت سارے لڑکے کھڑے ہوں اور یہودی اپنے لڑکے کو آسانی سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، کیونکہ جسم کے ہر عضو کی کیا حالت ہے باپ کو معلوم ہوتا ہے۔ یہ لوگ جیسے اپنے اولاد کو جانتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو جانتے ہیں اور آپ پر اتاری جانے والی کتاب یعنی قرآن کو بھی جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ لوگ حق بات کو چھپاتے ہیں، اپنی قوم کے سامنے تورات اور انجیل کو جاننے والے آخری نبی کے اوصاف اور آخری کتاب کے اوصاف کبھی بیان نہیں کرتے۔ الحق من ربک، حق تو آپ کے رب کی طرف سے آ چکا ہے، آپ کے پاس بھی اور ان کے پاس بھی، لہذا آپ کو بالکل شک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ رہی بات ان کو اعتراض کیوں ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہے، ہر ایک کی مستقل ایک عبادت ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ نے ہر امت کے لیے عبادت قربانی کا الگ طریقہ رائج ہے۔ بنو اسماعیل کے اندر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، تو بنو اسرائیل کے اندر جانور کی قربانی اس انداز سے ہوتی تھی کہ وہ پہاڑ پر جا کر کے رکھتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اور کھا لیتی تھی تو وہ قربانی قبول ہوتی تھی، اور اگر آگ نہیں کھاتی تھی تو عند اللہ وہ قربانی مقبول نہیں ہوتی تھی۔ تو تمہارے وہاں قربانی کا طریقہ الگ ہے، ملت ابراہیمی میں قربانی کا طریقہ الگ ہے، تو ہر امت کے ایک مستقل عمل ہے۔ تو تمہارا قبلہ بیت المقدس ہے، تو ملت ابراہیمی پر جو قوم یعنی مسلمان ہے ان کا قبلہ بیت اللہ ہے، لہذا اعتراض کس بات کا ہونا چاہیے؟ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، لہذا آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں۔
کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سب کو اپنے پاس جمع کرے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اس وقت عملی فیصلہ ہو جائے گا. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. پھر ایک بار حکم دیا گیا کہ آپ سفر کی حالت میں بھی ہو تو بھی آپ کو مسجد حرام کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ہے. یعنی یہ حکم حالت سفر میں بھی ہے اور یہ حکم حالت اقامت یعنی حالت حضر میں گھر میں بھی ہو تو بھی بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ہے. ہاں البتہ سفر میں بیت اللہ کی سمت بتانے والا کوئی نہ ہو اور آلہ بھی نہ ہو کہ جس کے ذریعے بیت اللہ کی سمت معلوم کی جائے. پھر اس وقت تحری کر کے جس سمت پر اطمینان ہو جائے اس سمت کی طرف رک کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھو لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کے لیے کل تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے. ان کو معلوم ہے تمہارا قبلہ وہ ہے اور تم اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، مگر ان میں جو ظالم لوگ ہیں ان کے منہ کبھی بند نہیں کیے جا سکتے. اچھے لوگ اگر دوسروں کو برے معلوم ہونے لگے تو پھر ان کے اندر 100% اچھائی بھی ہو مگر حسد کی عینک جب آنکھ پر چڑھ جاتی ہے تو پھر ہر اچھی چیز بھی بری نظر آتی ہے. لال کلر کے چشمے لگاؤ سفید چاول بھی بریانی کی طرح نظر آئیں گے. تو جیسی عینک اپنی آنکھوں پر ہوگی ایسی ہی چیزیں نظر آئے گی. اس لیے ظالمین کے منہ کبھی بند نہیں کیے جا سکتے. فلا تخشوہم، آپ کو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وخشونی، آپ مجھ سے ڈریے، میں اپنی رحمت کو تمہارے اوپر پورا کروں گا اور تمہیں راہ راستہ پر بھی لے آؤں گا اور ہدایت بھی تم کو نصیب ہوگی. آگے اور چند بھی باتیں انشاءاللہ ان کی تفسیر کل کریں گے. اب انشاءاللہ پیر کے دن انشاءاللہ تفسیر ہوگی.